طور پر خدا ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھتا ہے۔ ہم سب غیر معصوم ہیں، کم و زیاد سب کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہیں، لیکن میری پیشانی پہ میرے عیب لکھے ہوئے نہیں آ رہے، آپ کی پیشانی پر آپ کے عیوب، تو یہ خدا نے ایک طرح ستار العیوب ہے۔ لیکن معصومین ایک عجیب انداز سے راز پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں من تتبع عورات غیرہ تکشفت عورات بیتہ۔ عجیب، تتبع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کریت کر چننا، تحقیق کرنا، کس چیز کی؟ لوگوں کے گھروں میں رونما ہونے والے عیبوں کی۔ پڑوسی کے گھر میں کیا ہے، کیا مسئلہ ہو رہا ہے، ان کی بیٹی آ کر بیٹھی ہوئی کئی دن سے، ذرا دیکھیں تو کیا سلسلہ کیا ہے، اچھا یہ فلاں کیوں ہے، یہ ان کا بیٹا آیا تھا کل رات کو دیر سے، ہوا کیا ہے، ذرا سنگن لیں۔ اصلاح کی غرض سے نہیں، مدد کی غرض سے نہیں، عیبوں کو کریدنے کی غرض سے۔ چھٹے امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، کیا کہنے تعلیمات اہل بیت کے، من تتبع عورات غیرہ، کہ جو لوگوں کے عیوب کو، بلکہ عیوب بھی میں نے صحیح ترجمہ نہیں کیا، عورات جمع عورہ کی، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ ناگوار چیزیں، نامناسب چیزیں جن کو کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ کسی اور کو پتہ چلے، یہ آسان ترین ترجمہ ہے۔ لہذا جو شخص کسی دوسرے کے گھر کی، ذات کی ان چیزوں کو کریت کر ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ جو بندہ خدا چھپانا چاہتا ہے، کسی کی عادت تو کریدے جا کر عیب لوگوں کے دیکھے، پھر اس کے ساتھ ذرا مجلس اور محفل میں ذکر ہو، اچھا آپ کو پتہ چلا فلاں صاحب کے ساتھ یہ ہو گیا۔ یعنی مجلس میں، محفل میں جو ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں بعض مقامات پر، ان میں ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، سیاست سے تھک جائیں گے، تمام چیزوں سے، تو پھر خاندان، پڑوس، دوست، آفس، دفتر کے لوگ، ان کے عیوب کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ جس محفل میں یہ بات ہو، بدترین محفل ہے، لعنت ہے خدا کی وہاں پر۔ اور فرمایا کہ جس محفل میں لوگ جمع ہوں اور اس کے اندر ذکر خدا کیا جائے اور خاندان نبوت پر درود بھیجا جائے، جس محفل میں یہ نہ کیا جائے، وہ محفل وبال ہے محفل والوں پر۔ کہ من تتبع عورات غیرہ، جو دوسروں کے گھر کی، دوسروں کی اولادوں کی، دوسروں کی شخصیت کی ان باتوں کو کریت کر، کھول کر دیکھنا چاہے جس کو وہ بیچارہ چھپانا چاہتا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تکشفت عورات بیتہ، خود ایسے انسان کے گھر کی ناگوار باتیں جو یہ چھپانا چاہتا ہے خود بخود کھل جائیں گی۔ مولا یہ نہیں فرما رہا ہے کہ یہ خود کھولے گا یا کوئی دوسرا آ کر کھولے گا، مولا فرما رہے ہیں خود بخود کھل جائیں گی۔ یہ کھلیں گی کیسے اور کل تک بند کیوں تھی؟ کل تک ستار العیوب نے پردہ ڈالا ہوا تھا، جس نے پردہ ڈالا تھا وہ پردے کو گرا بھی سکتا ہے۔ لہٰذا آپ جا کر رمضان المبارک میں سحر کی دعا میں پڑھیں الآمن روتی والمقیل عثرتی، اور اس کے بعد کیا ہے، والساتر عورتی، پروردگار میری وہ شخصیت کی چیزیں، بیوی، بچے، ماں، جو مجھ سے متعلق ہیں، ان کے اندر جو ناگوار چیزیں ہیں جو سماج کے سامنے میں نہیں چاہتا کہ آئیں، پروردگار تو نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے، تو نے اس پر پردہ ڈالا ہے۔